بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے تیغ چشم دل لاتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ اگر آپ نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے مقدر سوئے ہوئے ہیں، وہ آدمی زیرو ہے جو نماز کے بغیر زندگی گزار رہا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، صحت دی ہوئی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے آپ کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ کے آگے گردنیں جھکانے سے آپ پیچھے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، جس نے ہر چیز ادا کی ہوئی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فرائض کی پابندی کے علاوہ کبھی کبھی شکرانے کے نفل بھی ادا کر لیا کرو۔ اگر صحت صحیح رکھنی ہے تو سنتیں باقاعدگی سے پڑھا کرو، وگرنہ پیٹ بڑھ جائے گا، جسم موٹا ہو جائے گا اور بیماریاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اگر بیماریوں سے، کمزوریوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو کم از کم رکعتیں پوری پڑھا کرو۔ نماز ادا کرنے کے بعد یا رشید و اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، پھر جو بھی اچھے کام کی تدبیر آپ کے ذہن میں آئے گی وہ پوری ہوتی جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن مفلس پتہ ہے کون ہوگا؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مفلس کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، جس کے پاس دینار اور درہم کم ہو وہ مفلس ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ مفلس ہوگا جس کے پاس سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حالانکہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، ذکر اذکار بھی کیا ہوگا، خیرات و صدقات بھی کیے ہوں گے، نوافل بھی ادا کیے ہوں گے، ہر اچھا کام بھی کیا ہوگا، مگر حقوق العباد جب لینے دینے کی باری آئے گی تو اس کے پاس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت والے دن اس شخص کے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب وہ حقوق العباد کا سلسلہ شروع ہوگا تو لوگ ان سے لینے آئیں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں بدنام کیا ہوا ہے، یا اللہ اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ تو کیسی کیسی زیادتی سامنے آئے گی، حالانکہ اس نے نیکیاں بہت کی ہوں گی، مگر جب حقوق العباد لینے دینے کی بات ہوگی تو وہ خالی ہو جائے گا، بانٹتے بانٹتے کیوں سب کہیں گے یا اللہ اس نے ہماری غیبت کی ہوئی ہے، یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ تو اس کی نیکیاں بانٹتے بانٹتے اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر ابھی بھی لوگوں کو جو خراب کیا ہوا ہے وہ لوگ آ جائیں گے یا اللہ ہمارا کیا بنے گا، اس نے تو ہمیں بہت خراب کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کہا آپ ان کے گناہ اس کے اوپر چڑھتے جائیں گے۔ اب وہ جو بندہ کسی کو خراب کرتا ہے نا، نیکیاں کرنے کے باوجود جب اس کی نیکیاں وہاں ختم ہو جائیں گی، دوسروں کے گناہ جب اس کے اوپر چڑھنے شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی پہاڑ بن جائیں گے۔
میرے دوستوں، میرے برخورداروں، وہ ہے مفلس شخص، غریب ترین، جس کے پاس نیکیاں بھی ختم ہو گئی اور دوسروں کے گناہ بھی اس کے اوپر چڑھتے گئے۔ اس لیے دوستوں، برخورداروں، لوگوں کو خراب کرنا چھوڑ دو، غیبتیں چھوڑ دو، زیادتی کرنا چھوڑ دو، کسی کے پیسے مار لینے، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچانی، کسی کو باتوں سے تکلیف پہنچانی، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔